کر آپ کو سنا رہے ہیں تو سنیے. افسانے کا عنوان ہے صنوبر کے سائے. میں جب سے ان پہاڑی علاقوں میں آئی تھی، نہر روہناک کی رانائیوں کا ذکر ہر خاص و عام سے سنتی تھی. لوگ کہتے اس کے صنوبر کے سایوں سے ڈھکے ہوئے کناروں پر سہانے خوابوں کی رومان جھلملاتی ہے. پہاڑی خانہ بدوشوں کا بیان تھا کہ نامعلوم پہاڑوں کی بلندیوں نے ایک مقام پر آسمان کے نیل میں شگاف کر رکھا ہے اور روہناک کی نیلی دھار وہیں سے اترتی اور کوہساروں میں سے ہوتی پھرتی اس وادی میں ایک ندی بن کر آ نکلتی ہے. بھلا آپ غور کیجیے، ان رومانی فکروں کو سن کر مجھ جیسی سیر و سیاحت کی دل دادا سے کب نچلا بیٹھا جا سکتا تھا؟ ایک دن میں نے اپنی محبوب سہیلی جسوتی سے مچل کر کہا، جسوتی، ہمیں یہاں آئے 2 ہفتے گزر چکے مگر ہم نے نہر روہناک کی سیر اب تک نہیں کی. تم پسند کرو تو آج شام کشتی کی سیر کو چلیں. جسوتی کو آپ جانتے ہیں، سفید چہرے والی سلیم الطبع لڑکی ہے. اس سفر میں اسے اپنے ساتھ تقریباً کھینچ کر لائی تھی. اس نے مسکرا کر کہا، جیسی تمہاری مرضی روہی، لیکن پانی سے مجھے ڈر لگتا ہے. اسی وقت جسوتی کے ایک محبوب حبشی نژاد خانہ زاد نے کہا، خاتون، میں نے سنا ہے ساحل روہناک پر ایک بہت مشاق 100 سال کا بوڑھا ملاح رہتا ہے. اس کی کشتی کبھی لہروں پر نہیں ڈگمگاتی. اگر آپ اجازت دیں تو اسی ملاح کی کشتی کرائے پر لے لی جائے. کوئی ملاح اور کوئی کشتی ہو. 100 سال کا ملاح خاک کشتی چلاتا ہوگا. خاتون، سنا ہے وہ 70 سال سے کشتی بانی کرتا ہے اور آج تک اس کی کشتی کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. غرض اسی وقت ہم نے اسے کشتی کرائے پر لینے اور شام کی چائے کا انتظام کشتی ہی میں کرنے کے لیے روانہ کر دیا. جب ہم دونوں اس مقام پر پہنچے جہاں سے سیاح روہناک کی سیر کے لیے پانی کا سفر شروع کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ایک سرخ اور نیلے رنگ کا مرصع شکارہ ہمارے انتظار میں. اس کے موتیوں کے کانپتے ہوئے پردوں میں سے ایرانی قالین، پاروں پر رکھے ہوئے خوشوزا اور خوشقطع تکیے دعوت استراحت دے رہے. میں نے مسکرا کر جسوتی سے کہا، یہ خلیفہ بغداد کا محراب تفریح معلوم ہوتا ہے. اندر آرام سے نیم دراز ہونے کے بعد ہم نے مڑ کر کشتی چلانے والے کو دیکھا. ایک پیرے 100 سالہ کشتی کے پرلے سرے پر چپو ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا. اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر سفید لمبی داڑھی کے بال ہلکی ہلکی ہوا سے کانپ رہے تھے. پرانی آنکھوں میں زندگی کی تابانی و درخشانی نہ تھی، بلکہ جیسے دھند میں سے ماضی کی حسرت دیدار چمکتی نظر آ رہی تھی. حبشی خانہ زاد نے چائے تیار کر رکھی تھی. ہم گرم گرم چائے کے خوشگوار گھونٹ حلق سے اتار دھیرے دھیرے روہناک کی طرف جا رہے تھے، جس کے نیل پر غروب آفتاب مچل مچل کر شہاب پاشی کر رہا تھا. منظر بتدریج باراختہ سا ہوا جا رہا تھا. ہواؤں میں نکھت بڑھ رہی تھی. پانی کی چھوٹی چھوٹی لہروں کی آواز پر شبہ ہوتا تھا جیسے کہیں دور خواب کے جزیرے میں پانی برس رہا ہو. فطرت اپنی بے ساختہ رانائیوں کا دامن پھیلائے ہمارے سامنے تھی. ایک تصویر جس میں ڈھلتے ہوئے سورج کا ہر لمحہ نئے انداز سے رنگین منہ قلم کی شوختے بازیاں دکھا رہا تھا. اے اللہ، سچ مچ وہ خواب کی سرزمین تھی، رومان کا جزیرہ تھا. سیدھے اور تناور صنوبر جیسے دم بخود کھڑے تھے اور ان کے درمیان سے کہیں پھولوں سے ڈھپی ہوئی ڈھلوانے نظر آتے، کہیں ایک اچھوتے نور میں نہائے ہوئے ہرے پیلے اور کہیں افق کے سحاب پاروں میں کھوئے ہوئے کوہسار. ہم چپ تھے. مجھے معلوم نہ تھا ہم کتنی دور نکل گئے اور
ہمارے شکارے کو چلتے کتنا وقت ہو گیا. یکایک حبشی خانہ زاد کی آواز نے ہمیں چونکا دیا. جناب واپس چلیے، آفتاب غروب ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کے راستوں پر ہم بھٹک جائیں. بوڑھے ملاح نے ایسے چہرے سے جس پر مسکراہٹ کا شبہ ہو سکتا تھا کہا. راہ سے بھٹکنا ناممکن ہے. میں 60-70 سال سے ان آبی راستوں کا عادی ہوں. میں ذرا دیر چپ چاپ ملاح کا چہرہ تکتی رہی جس پر زندگی کے گرم و سرد نے طرح طرح کی جھریاں ڈال رکھی تھیں. پھر پوچھا گیا، تم قریب قریب 1 صدی سے یہاں رہتے ہو؟ جی ہاں. تمہارا مکان کہاں ہے؟ مکان کہیں نہیں خاتون، صنوبر کے ان سایوں تلے پڑا رہتا ہوں. مجھے محسوس ہوا یہ کہتے ہوئے اس کے ضعیف سینے میں ایک آہ بھری ہے. صنوبر کے سایوں تلے؟ میں نے حیران ہو کر کہا. بے پناہ گرمی اور لرزا دینے والی سردی تمہیں زندگی سے بیزار نہیں کرتی؟ اس کا تمہارے پاس کیا علاج ہے؟ علاج میرے پاس پرانی یادیں ہیں. جس کے پاس کوئی یاد ہو اس پر کسی موسم کا اثر نہیں ہوتا. میری دلچسپی یکلخت بڑھ گئی. تمہارا ماضی تو افسانوں سے لبریز معلوم ہوتا ہے. مگر بوڑھے نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی. آپ بڑبڑا رہا تھا. مجھے صنوبر کے سایوں تلے رہنا پسند ہے. مجھ پر ان سایوں سے چند گھنٹے کی مفارقت بھی شاق گزرتی ہے. جبھی تو میں شہر میں مزدوری کرنے نہیں جاتا. میں ان سایوں تلے کشتی لیے ادھر ادھر پھرتا رہتا ہوں. کیا تم ہمیں اس راز سے آگاہ کر سکو گے کہ صنوبر کے سایوں سے تمہیں کیوں عشق ہے؟ میں نے التجا کے لہجے میں پوچھا. یہ کوئی راز نہیں. اس نے دم توڑتے ہوئے سورج کے مقابل ایک سیاہ تصویر بنا کر کہا. سبھی جانتے ہیں کہ مجھے صنوبر کے سایوں سے کیوں محبت ہے اور کیوں میں اپنی زندگی کے آخری سانس ان کے نیچے ختم کرنا چاہتا ہوں. جسوتی اور میں کوہنیاں تکیوں پر رکھ کر متوجہ ہو گئے. کشتی بہاؤ پر جا رہی تھی. بوڑھا چپو ہاتھ میں تھامے بے پرواہی سے اپنی کہانی کہہ رہا تھا. آج سے 70 سال پہلے کا ذکر ہے کہ دنیا میری نظروں میں نوجوان تھی. زندگی کی ہر کروٹ میں ہزاروں ہی دل فریبیاں محسوس ہوتی تھیں. میں غریب ملاح نہ تھا، ان پہاڑی علاقوں کا ایک خوشحال تاجر تھا. بہار کے موسم میں ایک دن شام کے آسمان پر سنہرا چاند ہنس رہا تھا جب میں اسی روناک کے ساحل پر انہی صنوبر کے سایوں تلے چہل قدمی کے لیے نکل آیا. میری نظر پہاڑی حسن کے ایک نادر نمونے پر پڑی. ایک کمسن لڑکی جو صنوبر کے سائے تلے ایک سبز پتھر پر بیٹھی ایک ٹوکری بن رہی تھی. مجھ سے تفصیل کی رنگینی نہ مانگیے، رات کا اندھیرا اتر آئے گا. سمجھ لیجیے میں خود وہاں نہ آیا تھا کہ وہ قوت وہاں کھینچ لائی تھی جو ہر نوجوان کے دل کو زندگی کے پھولوں کے درمیان کشاں کشاں لیے پھرتی ہے. ہم میں محبت شروع ہو گئی. ہم شباب کی ایک رنگین وارفتگی میں باہم محبت کرنے لگے. ہم ہر روز انہی صنوبر کے کانپتے ہوئے سایوں تلے ملتے اور اپنی آرزوئیں ایک دوسرے کے دھڑکتے ہوئے دل سے کہتے. بہت جلد ہماری شادی ہو گئی. اسی وقت اچانک سروور کے درخت پر سے ایک ناشاد بلبل یکایک چلائی. بوڑھے نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر لرز کر کہا. جانتے کہ دیوانہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہی نا کہ محبت بہت ظالم چیز ہے. جسوتی نے مجھے اور میں نے جسوتی کو چپ چاپ دیکھا. اس بوڑھے دل میں یقیناً کبھی شیر کے چشمے ابلتے رہے تھے. بوڑھے نے چند ہاتھ چپو کے چلائے اور ایک آہ بھر کر بولا. شادی کے مہینے نہایت سنہرے گزرے. پھر ایک نحس خواب نے ہماری زندگی کا رخ پلٹا دیا. ایک صبح جو ہی میری بیوی نے تکیے پر نیند سے آنکھیں کھولی، اداس لہجے میں بولی. میں نے ایک ہولناک خواب دیکھا ہے.
میری محبت کی نظروں نے اس سے پوچھا، کیا خواب؟ میں نے رات تقدیر کے فرشتے کو دیکھا جو پہاڑوں کی بلندیوں پر اپنے پر ہلا ہلا کر کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے رات تک اپنے بالوں میں ایک کاسنی رنگ کا گلاب نہ سنوارا تو تمہارا گھر اجڑ جائے گا۔ آج سے 70 سال پہلے دنیا بہت اوہام پرست یعنی وہم پرست تھی۔ چنانچہ بیوی کا یہ ہولناک خواب سن کر میرا عشق سہم سا گیا۔ میری پریشانی دیکھ کر بیوی بولی، پر اتنے فکر کی کیا بات؟ میں نے کہا، فکر کیسے نہ ہو شیریں ترین، کیا تجھے نہیں معلوم کہ کاسنی رنگ کا گلاب ان پہاڑی علاقوں میں نایاب ہے؟ میری بیوی کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ نایاب؟ پھر کیا کرو گے؟ کاسنی رنگ کا گلاب آج رات تک بالوں میں لگانا ضروری ہے، ورنہ ہمارا یہ مسکراتا ہوا گھر تباہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے یہی کہا تھا۔ نامعلوم اندیشوں سے گھبرا کر وہ رونے لگی۔ میں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور وعدہ کیا کہ اطراف کے علاقوں کے تمام باغوں میں شہر کے باغبانوں کو بھیجوں گا اور تاکید کروں گا کہ کسی نہ کسی طرح اسے دستیاب کر کے کاسنی رنگ کا ایک گلاب لے آئیں۔ میری بیوی اپنے لمبے لمبے بال کھول کر نہانے کے لیے چشمے پر چلی گئی تاکہ گلاب کے آنے سے پہلے بال سنوار لے۔ میں پریشانی کے عالم میں اسی وقت کاسنی گلاب کی تلاش میں نکل گیا۔ شہر کے ہر باغبان سے ملا، مگر ایک ایک نے کہا کہ اس علاقے میں کاسنی رنگ کا گلاب کہیں نہیں مل سکتا۔ بیزار اور مایوس ہو کر میں حاکم شہر کے باغبان کے یہاں گیا، اپنی ضرورت اس کے آگے کہی۔ بڑا ہی شفاق آدمی تھا، سوچ کر بولا، کاسنی گلاب ہمارے باغ میں ہے تو، پر اس کی قیمت 6 اشرفی سے کم نہیں۔ میں نے 6 اشرفیاں اس کی ہتھیلی پر رکھ دیں اور کاسنی گلاب لے کر خوش خوش گھر پہنچا۔ میری بیوی کاسنی گلاب دیکھ کر باغ باغ ہو گئی اور مسکرا کر بولی، اگر آج میں کاسنی گلاب بالوں میں نہ سنوار سکتی تو جانے ہم پر کیا مصیبت آتی۔ میں نے کہا، اسے فوراً بالوں میں لگا لو، پر نہ جانے اس نے کس خیال سے کہا۔ میرے بال گیلے ہیں، ابھی میں نہ لگاؤں گی، جب رات شروع ہوگی تو لگا لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بلوری سراہی میں پانی بھرا اور پھول کو ہاتھ میں دیکھ کر تازہ ہوا کے خیال سے سراہی دریچے میں رکھ دی۔ میں دن بھر گلاب کی سرگردانی میں اپنے کام پر نہ جا سکا تھا، دکان پر جا بیٹھا۔ رات کے وقت جب گھر واپس آ رہا تھا تو میرا پرانا دوست ہمری میرے گھر کے قریب ہی مل گیا۔ اسے میں نے ادھر کئی ہفتوں سے نہ دیکھا تھا، خوش ہو کر گلے لگا لیا۔ میں تمہارے ہی یہاں گیا تھا اور تم نہ ملے تو مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اس نے یہ جملہ ختم بھی نہ کیا تھا کہ میری نظر اس کی عبا کے کاج پر پڑ گئی۔ میرا خون میری رگوں میں جم گیا۔ میں نے یکلخت پوچھا، ہمری، یہ کاسنی گلاب تمہیں کہاں سے ملا؟ ہمری تباً شوق تھا، ہنس کر بولا، کیوں؟ تمہیں کیوں کر فکر پیدا ہوئی؟ میری محبوبہ نے مجھے تحفہ دیا، نایاب چیز ہے۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور میں لڑکھڑا سا گیا۔ وہ خواب، تقدیر کا فرشتہ، اس کی پیشن گوئی، سب جھوٹ تھا۔ محض ہمری کی عبا کا کاج سجانے کے لیے میری بیوی نے یہ رنگین جھوٹ تراشا تھا۔ ہائے ظالم زندگی، سنگ دل زندگی۔ میں غصے میں کانپتا ہوا گھر پہنچا۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیوی دوڑی دوڑی آئی اور اشک آلود آنکھوں سے بولی، افسوس، بدبختی دیکھو کہ وہ پھول غائب ہو گیا۔ اے خدا، میں اب کیا کروں؟ ہم پر ضرور کوئی مصیبت نازل ہوگی، ضرور نازل ہوگی۔ میں نے گرج کر کہا، موت سے زیادہ بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہاں؟ سمجھ لو کہ تمہاری موت آ گئی۔ بیوی حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی، مگر اس وقت مجھے اس کی ایک ایک حرکت سے عیاری ٹپکتی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے پھر چیخ کر کہا، تمہاری موت آ گئی، تقدیر کے فرشتے کی پیشن گوئی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں؟ تم کیا کہتے ہو؟ ایسا نہ کہو، خدا کے لیے کاسنی گلاب کو ڈھونڈو۔
میں نے اسے باغ کے دریچے میں تازہ ہوا کے لیے رکھ دیا تھا اور اندر بال سنوارنے گئی تھی. واپس آ کر دیکھتی ہوں تو پھول وہاں نہ تھا. اس کی ان مکار باتوں نے میرے تن بدن میں شعلے بھڑکا دیا. میں نے اس کے نرم بازوؤں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اس زور سے دیوار پر دھکا دیا کہ ٹکر کھا کر کے سر سے خون کا ایک سرخ فوارہ پھوٹ نکلا. راتوں رات میں نے اسے اسی صنوبر کے سائے تلے دفنا دیا جہاں اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی. ایک جنون کی بے اختیاری میں گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ اتفاق سے میرا دوست ہمری پھر مجھے ایک گلی کے موڑ پر مل گیا. اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں خون اتر آیا. وہ ہنس کر بولا, تمہاری آنکھیں ایسی سرخ ہو رہی ہیں جیسے تم خون کر کے آئے ہو. وہ اس طرح باتیں کر رہا تھا گویا میں اس کے راز سے ناواقف ہوں. میں نے لپک کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور بولا, بدماش, تو سمجھتا ہے کہ میں نے خون نہیں کیا؟ میں اسے ٹھکانے لگا چکا ہوں. یہ کہہ کر کاسی رنگ کا گلاب میں نے اس کی آبا کے کاج سے نوچ کر زمین پر دے مارا اور اپنے جوتوں کی مجنونانہ حرکت سے مسل ڈالا. ہماری آنکھوں میں دہشت لیے میرا چہرہ ٹکرا تھا. جب میں نے اسے کہا کہ میں نے اس کی محبوبہ کا خاتمہ کر دیا اور اب اس کا کام تمام کر دینے پر آمادہ ہوں, تو اس نے ایک دلدوز چیخ ماری اور کہنے لگا, کھوتا اندیش اور جلد باز, تو بدبخت ہے. وہ گلاب تو میں نے سڑک پر سے اٹھایا تھا. میں بازار میں سے گزر رہا تھا کہ گلاب کا پھول دیکھ کر اٹھا لیا. شاید تمہارے ہی دریچے سے نیچے گر پڑا ہو. یہ سن کر میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا. ایک ایسا اندھیرا جس نے آج تک دنیا کی نئے رنگیوں کو مجھ سے اوجھل کر رکھا ہے. تقدیر کے فرشتے کا کہنا درست نکلا. میری بیوی اس رات کاسنی گلاب اپنے بالوں میں نہ سنوار سکی. ہمارا گھر میری بے وقوفی اور جلد بازی کے ہاتھوں تباہ ہو گیا. آج اس قصے کو 70 سال گزر گئے, مگر میں اپنی غلطی پر نادم اس مٹی کی پرستش کر رہا ہوں جس میں ان صنوبر کے سایوں تلے میری محبت دفن ہے. اور کشتی ساحل سے الگ.